وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سامعین کرام، میں اج دے خطبے چ امت مسلمہ دے خطیباں دے ایک گناہ دے کفارے دی کوشش کروں گا۔ بہت بڑا جرم جڑا اسی ممبر رسول تے صدیاں تو کر رہے ہیں، وہ دے لیے اللہ کو معافی منگنی ہے اور توجہ دلانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کی ہوندا سی اور اسی کہڑے خطبے شروع کریں۔ اس بارے زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی وہ دی پہلی جلد 116 صفحہ وہ دے امام نے رسول کریم علیہ السلام دے خطبیاں دی روح بیان فرمائی کہ حضور خطبہ جو دیندے سی وہ کی سی اور اسی صدیاں تو کی کر رہے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوٹا جہا نہیں جہدے نتیجے دے اندر جو حال یہودیاں دا قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، شاید جڑی سورہ البقرہ دی پڑھی اور سورہ جمعہ بھی یہی کہ جدوں انہاں نوں کہا جاندا بھی تسی موت دی تمنا کرو تے آندے توبہ توبہ موت نہ آوے، موت تو ڈرتے۔ اللہ پاک فرماؤندے دا سبب کی ہے؟ یہ کدی بھی موت نہیں چاہ سکدے بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جڑے کرتوت کردے ہیں جڑے عمل کردے ہیں وہ انہاں دے سامنے روشن ہے بے مردیاں ساری حشرا ہونا ہے۔ اس تو موت دا نا انہاں دی بہت گھبراہٹ والا ڈر والا، موت تو یہ کمب دے، موت انہاں واسطے ایک ہولناک شے بن گئی۔ اللہ پاک فرماؤندا کہ اپنی کرتوتاں پاروں کبھی بھی موت نہیں چاہ سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بلکہ سوچ دے بھی نا جدوں مر جانا بہت مندا حال۔ اور واعظاں اور خطیباں نے کیتا، میں بھی شامل ہوں تجھے قبر نو اس طرح بیان کیتا بھی کسے بندے دا دل قبر جان نہیں چاہوں۔ بیان یہ بے محل چھٹ جانے ہیں، بسترے جڑے ریشمی چھٹ جانے ہیں، پھلاں دیاں سیجاں چھٹ جانیاں۔ ترمذی شریف کی ایک ردی روایت نو بیان کر دے کہ قبر روز پکار دی، انا بیت الغربت ہے، انا بیت الوحدت ہے، انا بیت التراب، انا بیت الدود، یعنی ڈراؤنا بناتا قبر میں کہ میں تنہائی دی جگہ کتنے تیرے بہن بھرا کول ہون گے، میں ایسی جگہ جتنے تیرے نال کوئی دوست نہیں ہونا، میں کیڑیاں دی جگہ، میں مٹی دی جگہ، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سوانا۔ جدو بیان ہی ہوندا رہا کہ لوگوں کے دل سے بہ گیا یار تو بڑا خسارہ ہونا پھر ایڈیاں کوٹھیاں جو نکل کے اسی یہ ہو جائے تنگو تاریخ گوشے چلے جائیں۔ موت غیر محبوب ہوگی، مرنا برا لگنے لگ پیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ اللہ نے فرمایا یہودیاں نو اگر تسی کہو جڑے ٹھیکے دار بنے ہیں جنت تے صرف سڈ لی ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی جدو کیا جاتا جنت تہاڈی ہے تو پھر مرن دا ہی خاص کرو، تواڈے جے شوق ہونا چاہیے بے موت آؤندی جاوے، پھر ایویں خام خانی خودکشی کرنی، دین تے ڈٹو، پھر بھاویں پھانسی چڑھ جاؤ، بھاویں لوگ اڑا دین گولیاں، نہ مرن دا شوق پیدا کرو تاکہ جنت جاؤ۔ نہیں، فرمایا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتاں پاروں کبھی بھی موت نہیں چاہ سکتے، انہاں دے دل اندروں کمب دے ہوئے موت آئی تے خیر نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ اللہ نو خوب پتہ ہے انہاں ظالماں دا جن جن برے کرتوت کیتے رب دے ریکارڈ چ اللہ نو تے پورا علم ہے نا بھی اس بندے نے آ کی اس تو اتنیاں حرکتاں کرنے والے کداں موت نو چاہن۔ اے ترمذی دی روایت جڑی ہے ابو القاسم بالکل ردی، کوئی یہو جہا بیان حضور نے کدی نہیں کیتا۔ قبر نو اگر اسی ڈراؤنا بنا دیاں گے بھی مرن تو بعد تیرا حال ہونا، دسو وسدے کروں نکل کے اجاڑ چ کون جانا چاہتا؟ جدوں اتنے بنگلے چ رہ رہا آدمی، پھل کھڑے آ، گھر دے وچ باغ لگے آ، اینا بال بچہ ہے، انہوں آکھیا جائے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بھئی کون قبر دا نہ لو؟ اے وہ ظلم ہے جنہیں ابن قیم فرماؤندے ہیں، بالکل اس امت نے اللہ دے رسول دی گل دے الٹ کر جدوں ممبراں تو یہ واز ہوندے تو لوگ جاندے ہیں، اے میں پڑھدا فرماؤندے کی حال ہوندا دا پھر
کہ لوگ جڑے اج کل کرتے ہیں واض و نصیحت اور خطبے وَكَذَلِكَ كَانَ خُطَبُهُ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے تقریر لأصول الایمان من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقاء وذکر الجنت والنار. بڑی بڑی گل دے سب خطیب توبہ کر دن موت نو نہ بیان کریا کرن کہ بندہ آکھے بچے چھوڑ جانے ہیں بیویاں چھوڑ جانیاں میں تو کتے ایسی غار سے چلے جانا جتھے بہت ڈراؤنا منظر ہونا. نہیں، دلکش بناؤ. موت ادھا بیان کرو کہ بندے دا جی کرے کہ کفس چوں پنجرے چوں نکل کے میں آزاد ہوا پرندہ کہ کھلی دنیا جاؤں. اے بالکل اٹھ گیا معاملہ. تسی ایک میری گل تو اندازہ کر رہا ہوگا کتنی بڑی تبدیلی ہو. قبر ڈرونی بن گئی، موت ہولناک بن گئی. جیڑی سب تو زیادہ محبوب شاہ سی جہدے بارے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تحفۃ المومن موت. وہ مرنا تے مومن کا تحفہ جویں کو کسی نے گفٹ دینا ہے. تحفۃ المومن الموت. موت کوئی گھبراہٹ دی شے نہیں. جے صحیح موت دا تینوں پتہ لگدا تے کرتوت نہ پیڑے ہون تے مرن جڑا تے تیرے لیے کس طرح ہی جویں شہد دا پیالہ پینا. مگر تسی موت نوں بالکل ہولناک بنا ڈراؤنا. قبر کیڑیاں دی جگہ فرماؤندے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے کی سی؟ ایمان دیاں جڑاں جڑیاں کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتاباں ہیں، وہ دے رسول ہے، قیامت ہے، انہاں دا بیان ہوندا سی. حضور دل چ اتاردے سی. اور جنت اور دوزخ دا ذکر ہوندا سی. وما اعد اللہ لاولیاء واہل طاعتہ. تے جو کچھ اللہ نے اپنے منن والیاں لئی تے اپنے دوستاں لئی تیار کیتا نا وہ انعام بیان ہوندے سی کہ جنت دے محل ہے اور نہراں اور باغات ہے اور حوراں اور اتنے ریشمی لباس ہے اور سونے چاندی جو تیار کیتا وہ حضور انج بیان کرتے سی کہ خود ہی چاہتا سی کیڑی تنگ دنیا پھسے ہیں کیڑی ہے جلدی اس کھلی دنیا. وما ادا لآدائی واہل معصیت. تے جو کچھ اپنے نافرمانا اور اپنے دشمنوں نے تیار کیتا وہ بھی بیان ہوندا سی کہ بغاوت کرنے والے بھی سوچ رہے ہیں کہ حشر کی ہونا تے دجے نیکی کرنے والے بھی سن لین انہوں نے اعلان کی. فَيَمْلَأُ الْقُلُوبَ مِنْ خُطْبَةِ إِيمَانًا وَتَوْحِيدًا وَمَعْرِفَةً بِاللَّهِ وَأَيَّامِهِ. رسول کریم علیہ السلام دے خطبے سن کے جو جاندے سی تے نمازی ایک نشہ لے کے جاندے مست ہو جاندے سی. انہاں دے دل بھر جاندے سی ایمان نال اور توحید نال تے اللہ دی پہچان نال. تے اللہ تعالیٰ دے جڑے تیار کیتے نام لا کا خطب غیر علتی. اے جڑے خطبے اج کل دے رہا ہے کدوں دی گل 600-700 سال ہو گئے چل پے سی نا. مر چکے سی مسلمان مردہ خطبے. نہ کوئی امت جان پیدا کرنی نہ کوئی جرت. تو مر جانا تسی کیڑیاں کھا جانا برا حال ہونا. بھی وہ آخر 4 دن جڑے اتنے ہوئی ہے یار مزے نہ کر لو گاہ مندہ ہی حال دستے مولے کہ کیڑے ہونے برا حال ہونا. ایڈا منظر برا بیان کیتا کہ شوق دی بجائے وہ یہودیاں والا حال ہو گیا جڑا 2 صورتاں چایا بھی کدی نہ بھی نہیں لے سکتے سفر آخرت دا کہ اس دنیا میں چھڈو تے اگے چلیے کاج نہ چلنا گاں تے ڈراؤنا ویران اجاڑ کیڑے. فرماندے اللہ کا خطبہ بغیر ہے جی میں دجے اج کل خطبے دے رہے حضور دے خطبے نہیں کی ہے. اللہ تی انما تفید امور مشترکہ من الخلائق وہی انہو علی الحیات تخفیف بالموت. آندے کی آؤ جڑے کافر مومن سارے چاہ بے مرن دا نوحہ کرو بے مر جانا آیا ہے تے جڑے نا بچھڑ جانے ہیں تے موت آؤنی ہیں. اے الٹا ڈراؤ کہ لوگاں جرت ختم ہو جائے مرن دی رغبت ختم ہو جائے. اے نا دے خطبے فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُحَسِّرُ فِي الْقَلْبِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَلَا تَوْحِيدًا لَهُ وَلَا مَعْرِفَةً خَالِصَةً. یہ بھی برکت ہے بھی 1300-1400 سال ہو گیا بنا خطبہ نے سانو اتنے سر دیتا بھی آج مسلمانہ جی مرن دی طرف ختم باندھے نہ جان نہ گواؤ جداں میں نہ اپنے آپ نو بچاؤ. منافق بن کے کافراں کے سجدے کر کے دین اپنا چھڑ کے سامنے انہوں دیکھو دنیا اگے انہوں نے بالکل اس طرح دسیا گیا کہ کیڑے غربت ہے تنہائی ہے. فرماوے خطبے اج دے انہاں نہ کسی دے دل چ اللہ تے ایمان پیدا ہوندا نہ توحید آندی ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ دی پہچان ہوندی. ولا تذکیر بایامہ ولا باعث للنفوس علی محبتی و شوق علی لقائہ. کوئی یہ خطبے ایسے نہیں جنہاں نال اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا ایسا بیان ہوئے کہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا ہوئے اور وہ نال ملن دا شوق. موت نوں کی سمجھے لقاء اللہ. موت نہیں ایک پورا جڑا پار کر کے تو رب دی زیارت جا کرنی
وہ تو کھڑا تیرے انتظار، وہ فرشتے پھلاں دے ہار لے کے کھڑے. موت کچھ نہیں، نہ کوئی کیڑیاں کو جانا نہ کچھ نہیں. اس لباس نو روندے جی پرانا ہو جانا لا کے سر دیتا کوئی تھوڑے فرق آؤں گا. ہر مولوی کھچتا ہے بے ہوئے جڑا نا فانی جسم یہ قبر ٹوٹنا یہ ہوئے ہیں انہوں رہن دو، یہ پرانا ہو چکا لا سر دینا روح نے، روز کوئی فرق نہیں آنا. کپڑے میں بدل لوا میرے کوئی فرق آؤں گا؟ اسی طرح سن دی، اسی طرح ویخ دی، اسی طرح خوشیاں کر دی، ہس دی، کوئی فرق نہیں. پرانا لباس اتارتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت چروہاں رہی ہیں سب دیاں اور جنت دے پھل کھاندیاں قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ جسمان واپس نہیں موڑنا. ایتھوں نکلدیاں پنجرے چوں جنت چلی جائیں اور جنت برزخ دی جنت. یاد رکھو جنت جڑی آخرت دی ہو رہا، مگر جویں اس دنیا جنت ہے نا باغ، جنت باغ نوں آندے مرن تو لے کے قیامت تک ایک جنت ہے، وہ برزخ دی جنت ہے. اتنے چلے جاندیاں شہیداں دی روحاں مومناں دی. تعلق رسول کریم علیہ السلام نے جنت دے درختاں دے پھل کھاندے ہیں سارے لوگ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جسمہ واپس لوٹا. جن قیام دے دوبارہ جسم ٹھیک کروں گا ادوں جسم نہ تعلق ہے. درمیانی زمانہ جڑا ہے روح دا بالکل ہسدی کھیڑدی آپس مل دے دنیا آباد ہے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہنے تو انہوں دسیا کہ تو ویرانے چلا جانا، تو جا کے ملنا اپنے باپ نو، اپنے پراواں نو، اپنے چاچا تایاں نو. حدیث پاک چ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جب روح مرضی ہے اللہ تعالیٰ عالم رواج مرادی کرنا کہ فلاں آدمی آ گیا، وہ جن جانن پہچان بڑے دوست رشتے دار سب کٹھے ہو وہ گرد جمع ہو جاندے اور جی آئے مہمان نو پوچھتے ادا ہی شروع کر دیں کہ فلاں دا کی حال سی، فلاں دا کی حال سی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے دا ذکر بھی آ جاتا جہاں تو پہلا مر چکا، یہ آتا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا. پھر غمگین ہو جاندے ہیں کہ اگر وہ پہلا مر گیا اور ساڈے شامل نہیں ہوا تو بچھڑ گیا، دوسرے پاسے نکل گیا. ایک آباد دنیا اور اس پاروں ہی تسی ویکھدے جے بے حضرت بلال رضی دی موت دا وقت آیا، اس وے حالہ کول بیٹھیاں. عبد الرحمان مراف رضی اللہ دی بہن کتا بڑا آدمی، 10 جنتی صحابہ چوں، سابقون الاولون چوں، اور رسول اللہ دے ننہال چوں، حضرت آمنہ دے وڈیاں چوں. وہ دی بہن ہے سکی حضرت بلال دے کر حالہ تے پریشان ہوئی کہ بلال دا آخری وقت آپ نے کہا پاگل ہوئی ہیں کیوں غم کرنی ہے تم؟ غدن نلقل احبا محمد اور میں تے بیوقوفے کل جا ملنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں. حضور ایک موت دس دی، قرآن ایک موت دستا سی بھئی کیڑے آنے جنہوں کھانا ہے گوشت ہے ایک کوئی شاید. اور اس تو ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر جو شہید کرتے گا مسجد حرام دے اندر حجاج ظالم نے کرتے کہ اسے انہوں دی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دی وڈی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ دی بہن اسماء نابینی ہوئی سی کہ لونڈی دا ہاتھ پکڑ کے مسجد چاہی کہ دسیا لونڈی نے بیا حال ہے، سر کٹھیا خون بکھریا. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کول سی کہنے گیا اسماء غم نہ کریں، کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں نے جڑا اگے انعام تیار کیا بڑا. تو اسماء نے کیا عبداللہ جب بکری ذبح ہو جائے کھڑ کسائی جتنا مرضی لاؤں رہا پھر اس بکری میں کدی تکلیف ہے؟ یہ جسم ہے جنہوں لوگ روندے آ بے سر دیتا کسی نے سارتا کہ انہوں کیڑے کھا گئے، تو جسم نوں گولی مارنی ہے جڑا تو میں نا میں وچوں صحیح سالم نکل جاتا اور بالکل زندہ ہوندا سندا ویکھدا ملدا اتھے جا کے مزے کردا اور جنت دے پھل کھاندا حتیٰ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس جسم لٹا دے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرماؤندے کہ حضور دا خطبہ توحید پردہ سی. اج دے خطبے جڑے نہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا کر دے نہ انہوں ملن دا شوق پیدا کر دے بلکہ ڈراؤندے آ بے جان نہ گوا بئی ہاں اور تیاں پتر بچھڑ جان گے، کوٹھیاں چھٹ جان گیاں. اور جے 4 مرلے دی کوٹھی چھڑ کے تو ایسی زمین چلا جان جڑی اس زمین تو 10 گنا وڈی ہے تینوں وہ رقبہ برات کرے کوئی نقصان ہے گا؟ مگر نہیں. دین دے بالکل اٹھ خطبے کرتے جدری فرماؤندے فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدۃ غیر انہم یموتون وتقسم اموالہم ویبلغ التراب صاحب. اے رب دی قسم ساڈے خطبے سفر آخرت فرمایا جدو سنن والے نکل دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھیا اس سوائے جے بھی سن کے گیا مر جانا ہے، جائیداد ساری لوگوں نے ونڈ لینی ہے، ساڈے جسم نو مٹی کھا جانی ہے. اے خولناک منظر لے کے گیا جہاں کتنا وہ قبر دا رخ کرن تے کتنا جان دین واسطے تیار تو انہوں نے ایسا منظر پیش کیتا ہے کہ وہ کنا چاس رکھتے بھی نہ وقت نہ آئے مزے نہ کتے کرکرے ہو جائے. جی دس دو میں نہیں ادنا تو اس تو بہت اعلیٰ جہان ہے. اور باقی ایسا ہی ہے فتوح مصر و اخبار ہوا
مسلمان جتھے جتھے گئے نا ہوں یہ ساری حرام کری جاندے نا بھی نہ اپنے وڈیاں دیا کتاباں پڑھو، یہ تھوڑے زندگی پیدا ہوتی ہے، کرنٹ دوڑتا ہے۔ مصر کس طرح فتح ہوا اتنے کے حالات، امام ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب ایک ایک علاقے سے لکھی رما کہ کتنا لشکر گیا اور کی کارنامے ہوئے۔ تو مصر دے اندر جیسے لوگ گئے تھے اس مصر دا عیسائی حکمران جڑا سی مقوقس، وہ سامنے جی تقریر حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ عنہ کی، سفر آخرت، آخرت کو خوشگوار بناؤ، اینی مزیدار بناؤ کہ آدمی آ کے جڑے دن اتنے گزارنا یار مصیبت دے دیں ایویں پنجرے پھسے ہیں، یہ ڈیوٹی دے کے ریٹائرمنٹ ہے، وہ دن عید کا دن ہونا جدن میں اس دنیا تو چھٹی کروں گا، میں تو جا کے انعام لینا، میری ملازمت ختم ہوئی، میرے لیے جو کچھ اللہ دے کول انعامات ہے میں وہ جا کے وصولنے، میرے تو تمغے ملنے، یہ نہیں بیان فرمایا نکل دیا یہ لے کے نکل دے مر جاؤ گے، جائیداداں ونڈیاں جان گیاں، تواڈے جسم مٹی کھا جاؤ گی، فیا لیتا شعری ایو ایمان حاصل بیان آندے رب دی قسم کو مینوں دسے یہ گلاں سن کے کی ایمان کھٹ کے گئے، انہاں کوئی ایمان تازہ ملیا، اگلا بھی بیچارے ڈر گئے تے مر نہ جائیے کہ وایو توحید و معرفت و علم نافع حاصل ہے، کیڑی توحید ہے کیڑی اللہ دی پہچان ہے کیڑا نفع بخش علم جڑا ملے، یہ ساری دنیا کافر مومن آندے تے مر جانا یار گھر چھوڑ جانے، کی دسیا تسی ومن تامل خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب اصحاب وجد کفیلۃ ببیان الہدی والتوحید وذکر صفات رب جل جلالہ واصول ایمان کلیہ والدعوۃ الی اللہ وذکر آلاء تعالی۔ اللہ رسول کریم دے خطبے جڑا غور نہ پڑھو گا اور آپ دے صحابہ دے وہ جہڑیاں گلاں کوئی نہیں کہ گھر چھوڑ جانے ہیں تے بیوہ ہو جانے تے مال ونڈے جانے ہیں، اوتھے دی بجائے ایسیاں چیزاں جڑیاں توحید نو بیان کر دیاں، اللہ تعالیٰ دی صفات بیان کر دیاں، اللہ تعالیٰ دی طرف بلاؤں دیاں، وہ دیاں نعمتاں دس دیاں، اللہ تی تحبب الی خلقہ و ایام اللہ تی تحبب من بعثہ، ایسی نعمتاں بیان ہوندی ہے جنہاں رب پیارا لگن لگ پیندا، ڈراؤنا نہیں رہ جاندا، آدمی آندا اس تو زیادہ تے موسم نہیں کوئی نہیں، اس تو زیادہ تے لاڈلا ہی کوئی نہیں، جڑا سارے تو ود کے محبت کردا وہ کوئی شیر ہے کوئی سپ ہے جس تو ڈریا جا محبوب بن جاندا۔ تے دوسرے پاسے وہ جڑے ایام نا کہ جڑیاں امتاں نہیں باز آئیاں کیویں انہاں دا نشان مٹایا، اور ہن بھی تسی شاید پڑھ دے ہو امریکہ دی شامت آئی ہے، ایسا طوفان ہے سمندری اور بارشاں باہر شہراں دے شہر ریاستاں دے چل جانا بے بسی، فرعون دا غرور جڑا اللہ تعالیٰ توڑ رہا اتنا ہی امتاں برباد کی، کچھ بھی وہ سامنے آ کے سکے، تو اللہ تعالیٰ دے وہ ایام کہ کدھر دنیا تو کرتا چلایا جہاں وہ عذاب تو بھی ڈر ہوں، والامر بذکر و شکر الذی یحبب الیہ، اللہ تعالیٰ دا انعام وہ نعمتاں شکر یہ بیان جہاں اللہ پیارا ہو جاتا، فیذکرون من صفات من عظمت اللہ و صفات و اسماء ما یحبب الی خلقہ و یامرون من طاعت شکر و ذکر ما یحبب الیہ۔ فرمایا اللہ دے رسول اور صحابہ جدو بیان کرتے تھے اللہ دی شان وہ نعمتاں جہاں سارے دے دلاں پیارا بن جائے، لوگ بڑے پیالے لے کے اٹھتے تھے یہ جا سونا رب ایڈا مہربان اتنے بھی اور آخرت دی، وَيَأْمُرُونَ مِن طَاعَتِهِ وَشُكْرِهِ وَذِكْرِ مَا يُحِبُّ فَيَنْصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ حَبُّوهُ وَحَبَّهُ۔ جدوں بندے اٹھ کے جاندے سی خطبے چوں رب انہاں نال پیار کرن لگدا سی اور رب نال پیار کر لگ گئے، ایتھی دوستی پکی ہو کے نکل گئی سی بھی وہ جے رب تو ڈرنا کیا چھٹی چلنا چاہیے انہوں جا کے ملنا چاہیے۔ فَلَمَّا ثُمَّ طَالَ الْعَهْدُ وَخَفِيَ نُورُ النُّبُوَّةِ وَصَارَتِ الشَّرَائِعُ وَالْأَوَامِرُ رسومًا، جیوں جیوں دے زمانہ دور ہویا نبوت دا نور مدم پہ گیا، شریعت دے سارے احکام رسم و رواج بن کے رہ گئے، تو کام من غیر مراد حقائق و مقاصد، رواج رہ گیا، رکوع سجدے ہو رہا ہے، پتہ کوئی بھی نہیں بھی یہ بات جڑی دا مقصد کی تھی، روزہ پختے کٹ رہا کوئی تقوی نہیں پیدا ہو رہا، فاتوا صورہا وزینوہا بما زینوہا بھی شکل رہ گئی انہوں بڑا بنایا سنواریا، فجعل الرسوما والاوضاع سنن اللہ ينبغي الاخلال بها، رسمی رواجی گلاں ایڈیاں پکیاں کر لیاں کہ انہاں جنا خلل آ جائے، درمیان میں رکتا بولنا جاوے جویں کل دی رات لنگی، کوئی بندہ جن علم حدیث کا پتہ ہے کہ رائی برابر دین جیس رات دا کوئی ذکر بالکل جھوٹیاں حدیثاں اخبار پڑھ دیں، کرو کری عورتاں کٹھیاں ہو رہی ہیں، عبادت کرنی، اللہ دا خوف کر، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ تو، یہ لا یعنی گلاں دے پیچھے باتاں کر دیں جہاں عبادت اللہ نے مقرر کیتیاں دے رسول نے انہوں دی پرواہ کوئی نہیں، یہ اپنے رسموں آج بگڑ۔ صرف ایک حوالہ دوں گا، قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ فرماؤں دے ترمذی دی شرح عارضۃ الاحوذی لکھی، قرآن مجید دی تفسیر لکھی،
سورہ دخان سے لکھ لیں وَلَيْسَتْ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حدیث یوم اس رات دے بارے ایک حدیث ہی قابل اعتماد بہتیاں کچھ ایک بھی نہیں جنہوں آدمی سمجھے بھی یہ کچھ جان ہے لا فی فضلها ولا فی نصف العدال فیہا نہ یہ شان لیلۃ القدر دے برابر بناتی ہے نہ یہ شان چاہیے کوئی نہ یہ تقدیر لکھی جان دی بھائی نے مرنا ہی نے جمنا کچھ نہیں فلا تلتفت الیہا امام فرماتا ہے سرے تو دھیان ہی نہ کرو آبے سے لنگ جاوے جویں سادیاں راہ سوچنا بھی نہیں بھی 15 شبہ اور انج بھی اللہ تعالیٰ نے اس سال صدا دیتی بالکل سولہویں سی جدو جاگ دی کوئی بندہ بھی جنہوں عقل اور ہوش ہے چاند ویندا انہوں پتا میں تاریخ غلط کرتی نہ مرادن جعلی تاریخ چلی آ رہی اخباراں تے 15ویں نہیں سی 16ویں رات ہو سی 15 اس دن ہوندی ہے جس دن لوگوں کو پتا گوڈا لا کے چند چڑھدا تھوڑی دیر بعد سورج ڈبن تو جدن 14 ہوتی ہے برابر ہوندا ادھروں سورج ڈبدا ادھروں چاند نکلا دیکھو رات جنہوں نے دیکھے دیکھ دیں چاند ہی دیکھنا چھڑتا ہے سمجھ ایک تے عذاب انہاں تے آ گیا یہ باپٹاں دا تعلق یہ آندے نے ایران ہو جانا ایران کے نہ کرنا ایڈے ایڈے موٹے شیشے لایا نے آپ نہیں دسا چاند انہوں نے کی دیکھنا ہر آدمی خود ویکھ اے بالکل ڈنکے دی چوڑ اور انشاءاللہ تعالیٰ 29ویں ننگے ہو جان بالکل ان دس پو گا بھی اج کیوں چاند چڑھتے یہ اج ہی ہو گئی ہے جھوٹے اوے 12 چلو یہ 16ویں ہوندی ہے 15ویں کوئی فلا تلتفت الیہا فرماؤندے امام یہ توجہ بھی نہ کرو کوئی رات نہیں جال سازی بنائی ہے لم اسے فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث قط امام ابن دہیہ فرماوندا ہے جے بارے ایک حدیث ہی نہیں اور لوگ لے آتے صفحے کے سب ٹھیک ہے وہی سچے مگر نہیں کچھ نہیں اے کھڑے کھوٹے نوں 2 نمبر مال چھڑ دو دین اصل حاصل کرو جو اللہ دے رسول دے تو فرمایا ایسیاں رسماں بنا لیاں جہدے وچ ذرا نہیں کمی کر واخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها تے جڑیاں اصل چیزاں سی مقصد دین دا رسمان پورا کر دے مقاصد جڑا جنہوں نہیں سی برباد کرنا کر دیتا فواضع الخطب بالتصدیق والفکر والعلم البدیع آندے خطبے کیویں بڑے فکرے جوڑے لفظ نہ لفظ جڑتا جاندا ہے میرا تمہارا ہمارا ایسی لفاظی علم بدیع فناقصا برادر ما حظ القلوب منا وفات المقصود بها خطبے دی اصل جان جڑی آندے برباد ہو گیا مقصد ضائع ہو گیا انہیں چٹتے رہتے بیا بڑا فصیح بلی گیا بڑا لیکچرار ہے روندے لاش نہیں لئی پھر دے چھلکے نو روندے دے مغز کوئی نہیں رہا تو موت نو انہا اللہ دے رسول نے لذیذ بناتا کہ حضرت عبادہ ابن صامت کھڑے ہو کون ہے عبادہ اور جنہوں نے سفر آخرت کیتا کہ اجار چ نہیں چلے ہونے کے مزہ آنے لگا اجار چگے سی جتھے سے رہندے تھے یعنی لشکر کھڑے آ موت سامنے آ آپ نے اس مقوقسی شاہی حکمران نے کہا گل سن اور حضرت عبادہ انہاں خوش قسمت لوگاں چوں جڑے رسول کریم علیہ السلام مدینے مکے جا کے میرے تے بیعت کیتی بیعت عقبہ اس وے بدریاں تو پہلا عقبی کھاؤندے ایک چھوٹی دے بندے ہیں جڑے بدری بعد بنے ہیں لوگ عقبی یہ اس کاٹی جنہوں نے حضور دے ہاتھے بیعت کیتی ہے حضرت عبادہ آپ نے کہا مقوقس چھوڑ ساڑھے چو کوئی ایک بندہ بھی نہیں جڑا روزانہ رب کو دعا نہیں کرتا کہ اللہ میں شہادت نصیب کر کہ نہ اللہ تو فوجاں لئی پھرنا تو نہ ٹرینڈ فوجاں اصل ہے اور کدے تو سانو ڈراؤنا ہے سانو موت کو ڈراؤنی شاید نظر آوے تو تد اسی ڈریے نا ساڑھے چو ہر بندہ لبدا پھردا ہے اور یہاں جو ہر بندہ روزانہ دعا کرتا کہ میں شہادت نصیب ہوئے یہاں جو کسی نے فکر نہیں بھی میرے بچوں کا کی بننا میری بیوی کا کی بننا یہ اپنے کاروبار اپنی اولاد رب دے سپرد کر کے نکل آئے اور یہاں کی منزل پیچھے نہیں ہونا بنا مدینے مرنا یا مکے یہاں کی منزل اگے یہ اللہ کو جانا چاہتے اور جنت جانا چاہتے اس تو سوچ لا اور باقی پھر فتح مصر ہوئی تباہیاں ہو گئی انہوں ملکوں دیا کیوں لوگ اس جذبے نہ نکلے کہ کوئی موت جڑی ہو کیڑے نہیں کوئی نہیں کیڑے کھاندے جسم نو کھاندے پھرن کے جسم نو کی کرنا انسان زندہ صحیح اسلام انا میں جڑی نا اینوں ککھ نہیں نقصان پہنچ اور جڑے لوگ ذرا طب نو جان دے ڈاکٹر انہوں پتا کہ ہر وقت جسم تبدیل ہو رہا ہے سانو پتا لگتا نا جو جان بچوں جسم دے ہر لمحہ لکھاں سیل جڑے جسم دے تباہ ہو رہا ہے اور نویں ہر ویلے تک کڑی کڑی کون کوئی کون ہو رہا ہے مگر اس طرح کام ہو رہا 7 سال تو بعد ہر ڈاکٹر جانتا کہ پورا جسم اگلا جڑا ہوتا ایک ذرہ نہیں ہوتا نواں جسم آ گیا اس تو تبدیلی ہو رہی موت چینا بھی اس کپڑے نو لا کے سٹ دوں گا آزاد ہو جائے ارے وہ لوگ ہیں جنہوں پھر موت پیاری ہو گئی موت نے ڈرایا نہیں سفر آخرت نکلے اس دنیا تو شوق انہوں نے یہ نہیں ڈرایا بھی قبر کی طرح قبر چاہتے لاش سٹنی ہے اور کنے لوگ ہیں جڑے قبر دبدے ہی ہندو ساڑ دیں مجوسی ہوں جی دخمے کھڑا کر دیں جانور کھا جاندے اور جسم نو کی رونا
روح اسے میں جا کے جنت کے درختوں سے بہ جاتی ہے، میوے کھاندی ہے، کہڑے چکر تو پیا؟ اے نہامن دا مار کا ایران کی طرف اس وقت حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخیا لشکر جدو کھڑے ہوئے کیا میں ایک دعا کرن لگا؟ سب لوگ آمین کہو، بڑا صحابی بڑا صاحب ہاں قرآن نے دسیا نا کلیہ دستا جڑے مرن تو ڈرنا تو دے جو مولیاں سنانا بیوہ ہو جانی عورت بچے جیتی میں ڈرنا تو ہے گا ہی غریب جی آ کے یہاں کا اللہ وارث ہے تو جنت جانا ہے اتنے بہت عیش و عشرت ہے تو یہاں نے بھی کر کے بھی اسے رستے سے چلتے رہنا میں پرواہ کوئی نہ کر چھتی کر ایک تو کنے لوگ ہیں جڑے گرین کارڈ امریکہ طرف دے کتے کافر ملک کا بھی اتنے چلے جائے نوکری کری وہ جتنے جنت جانا گرین کارڈ ملنا بھائی اتوں چھڈ جنت کیوں ڈر دے؟ حضرت نعمان آخیا دعا لگا کرنا آمین کہو دعا کی تھی اللہ مرزقنی شہادت بنصر المسلمین اے اللہ نعمان نو شہید کر دیں تے مسلمانوں نو فتح دیں کیا ہے جت جانا مینوں شہید کر پہلا شہید میں ہوا اور سب تو پہلا حضرت نعمان بن مقرن شہید ہوئے تے نال کہہ گئے بے مینوں شہید ہوئے نو ویکھنا مڑ کے تسی نہیں اگے بڑھنا اے نہ کیوں نعمان مر گیا میں چلے جانا جتھے جانا چاہیے تسی نا فتح ہی فتح کامیابی اور کافر میرے اسلام کا سبب کی بنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا قافلہ سفر آخرت دلا نہ سی جیسے ربونا شروع کر دیے بیاہ مصیبت ہونی پچھلیاں دا آنا تو کیڑیاں کھانا بھئی کیوں پھر موت چنگی لگنی پھر شوق نہ کیوں سفر کرنا جے ہوئے نہیں پنجرا کھلن لگا تو پرندے اڑ جانا کھلی فضا جا کے عیش کرنی ہے شوق نہ تک مرو حضرت حرام ابن ملحان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائی حضرت انس دے ماموں رسول کریم علیہ السلام نے 70 آدمی بھیجے نجد دی طرف دین دی تبلیغ لی انہاں چلی فرمایا فلانا قبیلہ جدو آیا آ میری چٹھی لے جاؤ رستے جو سردار نو یہ میرا پیغام پہنچا دے جیسے اتنے پہنچے 70 بیرے مونہ دا واقعہ کون مارے گئے سارے ظلم نہ مارے گئے حضور نے مہینہ بد دعا کر کی تھی اتنے جیسے پہنچے آپ نے آخیا حرام نے بھی تسی اتنے سارے ٹھہرو میں خط لے کے جانا جی تو نہ مینوں کچھ نہ آخیا تو چلو ٹھیک ہے جی میرے نہ کچھ ہوگا تسی جانا بچا لو جدو گئے جا کے سردار نو خط دیتا کروں ایک بندہ ظالم نکلیا جنہوں نے اشارہ کرتا انہیں ادھروں مارا نے پار ہو خط بھی نہیں پڑھیا حضرت حرام نو اس طرح لہو روان کر آپ نو غم نہیں ہویا ہوں کیڑیاں کھا جانا یہ تصور ہی کوئی نہیں ایک پرانا کپڑا سٹتا جدھر مرضی جاؤ آپ نے خون لیا صحیح بخاری پڑھو میں اپنے منہ تے مل کے آخیا فوز تو برب الکعب کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گئی میری مراد پوری ہوئی جو میں منزل لبدا سی میری اے کافر نے بیان کیتا کہ جدوں حرام نے گل کہی میرے دل نو چھٹ بج یار اسی تے موت نو بڑی ڈراؤنی شے سمجھدے کہ گھر اجڑ گیا بچے یتیم ہو گئے اس کی ویکھیا منہ نو ملیا جی میں پاؤڈر ملدا آدمی اپنے آپ نو مزین کیتا خوشبو ملی اور کیا میں کعبے دے رب دی قسم کامیاب ہوں میری تو رام دیس تراشت میں مدینے نو ٹریا پہ جا کے انہاں دے رہبر نو ملنا جنہیں انہاں نو اس رنگ چ رنگیا نا انہاں دے پیشوا نو ملنا بھی وہ کیڑا نشہ جڑا تو انہاں نو پاؤنا کیوں یہ مرنو انہاں نے پسند کیا یہ ہوئی وہ مسلمان ہونے دا سبب بن گیا جدوں حضور کو آیا آپ نے اکھاں کھولتیاں بے تے دنیا ہی کوئی شے نہیں مگر تسی پے جے دین و ایمان اپنا تباہ کر دے جے نہ کوئی اصول نہ اخلاق یہ کوئی شے نہیں اگے دی فکر کرو انہوں سنوار لو گے کہ موت نے تہاڈا کچھ نقصان نہیں کرنا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بات نہ ہوئی جسم چھیڑ چھاڑ فرشتہ کرتا تیرے وجود کا جڑا مرکز ہے نا میں جڑی جمن تو لے کے آخر تک کہیں ڈالیں میں ساکھ ہے میں وہ نہیں بدلا جسم چھوٹا بھی سی ادوں بھی بلال ہی سی جوان ہوا بڑا جسم تے بدلنا چاہتا کٹیا بھی جانا وہ وچ میں ایک یہ تو دنیا ہی کوئی شے نہیں مگر تسی پے جے دین و ایمان اپنا تباہ کر دے جے نہ کوئی اصول نہ اخلاق یہ کوئی شے نہیں اگے دی فکر کرو انہوں سنوار لو گے کہ موت نے تہاڈا کچھ نقصان نہیں کرنا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بات نہ ہوئی جسم چھیڑ چھاڑ فرشتہ کرتا تیرے وجود کا جڑا مرکز ہے نا میں
جڑی جمن تو لے کے آخر تک کہیں رہتا میں ساکھ ہاں میں وہ نہیں بدلا جسم چھوٹا بھی سی ادوں بھی بلال ہی سی جوان ہوا بڑا جسم تے بدلتا جاتا کٹیا بھی جاتا ہاں وہ وچ میں ایک ہی رہتا وہ کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا وہ مستقل عنصر ہے وہی روح بالکل بچی ہے صحیح سلامت ہے کچھ فرق نہیں ہوتا مسلمان ہویا ایسا نشہ یا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھیاں دیکھو میدان بدر موت نو ڈراؤنا بیان کرنا میں اج یہ خطبہ دیتا ہر عالم توبہ کر کوئی یہ نہ کرے جس لوگ بعد دے بارے رون تے کرلاؤن بھی یہ کی بن رہنا موت نو پیاری بنا دیو ادھر دسو یہ فکر تو ضرور کر پیڑے کام نہ کری جڑی شام ساڑ ادھروں ٹھیک ہو جا خیر ہی خیر ہے بالکل خطرے والی گل کوئی نہیں سگوں ڈھونڈنی چاہیے وہ میدان بدر جسے صفاں بجیاں رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا سابقوا الی جنت عرضها السماوات والارض اس جنت کے دروازے کھل گئے جی چڑائی آسمان اور زمین آسمان زمین رل کے بھی اس کی چڑائی نہیں بنتے ایڈی کھلی جنت ہے جتنے تساں جانا کھل گئے بوئے بدلو اگے ایک دوجے تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری انہاں کیا بخین بخین واہ واہ حضور نے کیا عمیر مذاق اڑایا ٹھٹھا کیتا ہے میری گل انہیں کہا توبہ 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 یا رسول اللہ تہاڈی گل تے ٹھٹھا دل نے ایسے آکھیا کمال ہوگی یار اے جان دے کے فانی اس جنت جانا جی چڑائی آسمان اور زمینہ دے برابر آپ نے کہا بالکل ادھر کھجوراں کول سی تھیلے چوں کڈیاں سفر آخر جڑے اگے نوں گئے جنت نوں قبر نوں نہیں قبر سارے اسی بناؤنے ہیں کئی امتاں نہیں بناؤندیاں مگر سب نوں پیش آؤں کوئی قبر تے جاوے یا نہ جائے سفر آخرت یہ کیسی دنیا چلا جانا کھجوراں کٹ کے کھان لگے مڑ کے آندے عمیر اگر تو کھجوراں مکاوندا رہا تو جنت تو لیٹ ہو رہا اے میدان سٹیاں کس گیا کنیاں نوں قتل کیتا اور پھر آپ بھی شہید ہو 14 بندے جڑے میدان بدر دفن ہیں انہاں جو عمیر بھی آکھا یا رسول اللہ ایسی جنت نہیں پہنچنا تے کھجوراں کھاندے رہنا حضور نے فرمایا کہ زید بن ثابت جاؤ دیکھو جڑے شہید ہو گئے میدان احد انہیں سعد بن ربیع بھی ملے جے کوئی سہکتا ہویا تو میرا سلام آکھو جناب پوچھو بے سعد کیویں محسوس کرنا یہ آخری وقت تینوں کیویں لگتا زخمی ہویا تو جان آخری ساں تے حضرت زید بن ثابت فرماؤندے جدوں میں جا کے ویکھیا میں آکھیا سعد رسول کریم علیہ السلام تینوں سلام آ گئے حضور نے مینوں بھیجا بغیر زندہ ملے سلام ہوئے انہیں آکھا اللہ دے رسول تے بھی سلام ہوئے تے زید تیرے تے بھی سلام دا جواب دیتا جناب پوچھا بھی سنا کی حال ہے انہیں آکھا زید رب گواہی جس جنت دا حضور نے وعدہ کیتا آسمان دے دروازے کھل گیا تے میں اس جنت نوں ویکھ رہا بالکل جنت نظر آؤندا اللہ دے رسول نوں دسی تے جو تسی دسیا وہ سچ نکل جناب انصار نوں میری برادری نوں کہہ دی بے پلے مانسو جے تہاڈے ایک اکھ بھی حرکت کر دی باقی ایک بھی جیندہ ہویا تے نبی علیہ السلام نوں تکلیف پہنچ گئی تے قیامت دے دن تہاڈے مدینے والوں دا چھٹکارا نہیں ہونا ہور چھٹ جان تے چھٹ جان تسی سر چک کے لے آئے سی اللہ دے رسول اپنے جان مال قربان کر دیں گے تیری حفاظت کرا تسی نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسیا کہ آپ نے اس واسطے بڑی دعا کی بہت خوش ہوئے کہ ساتھ کے ساتھ دنیا تے دکھ اور حضرت سعد بن معاذ فرمایا یا رسول اللہ جیسے اضطراب ہو گیا لوگ پج نٹ گئے میدان ہے وہ چو غلطی پاروں تے میں بھی اپنی جان بچاؤں تریا ہوں میں ویکھیا کہ حضرت انس بن نضر جڑے سے کافراں نوں ترے جاندے اے بھی صحیح بخاری میں آکھیا انس لوگ تو ایسے اپنی جاناں بچا رہے حالات ایسے پیدا ہو گئے غلطی نہ ہر کوئی فکر کر رہا انہاں آکھیا سعد اے وہ نظر آوندا ہی نا انی لا اجدری الجنہ رب جاندا ہے کہ مینوں جنت دی خوشبو ادھر آؤندی میں کوئی نہیں ہٹنا میں ادھر ہی جانا جدھر دشمن ہے جنت کی خوشبو آ رہی اور حضرت سعد پھر غمگین ہو کے فرماؤں یا رسول اللہ میں نہ کر سکیا جڑا سعد اس انس بن نضر نے کہا مینوں پچھتاوا ہوں اور بعد 80 تو زیادہ زخم نیزیاں تلواراں پرچیاں دے جسم تے پائے گئے کہ نک کن بھی کٹ کے دا حلیہ بگاڑتا بہن نے کنگڑی دی پور تو پہچانیا بھی میرا بھرا انس بن نضر ہے تے حضرت انس فرماؤندے سی یہ سارے کہندے ہوندے سی بے قرآن پاک دی آیت جڑی سورہ عذاب تے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ اللہ نے آکھا کچھ میرے بندے ایسے ہیں
جڑے سچ کر کے وہ وکھا گیا جڑا وعدہ رب نال انہوں نے کیتا فرماؤندے اسی یہ یقین کرتے جی بے انس ابن نظر ورگیاں نہیں ہوتے کیوں اتریا موت محبوب کر اللہ دے رسول نے ایسے مناظر بیان کیتے شوق پیدا ہو کسی نے موت نو ڈراؤنی شاید نہیں سمجھا کسی نے بیوہ دا خیال نہیں آنا جی بھائی رب وارث ہے جس طرح اسی ماں دے پیٹرو جمے سی سانوں کھوندا پوندا رب انہاں نوں کدی بھی لاوارث نہیں چھڈو گا جہاں کم کرو اپنا جڑا کرنا اور ایسے ہی بندے ابن یمین جڑے لوگ فارسی ادب تو واقف انہوں نے پتا فارسی شاعری بڑا درویش قناعت پسندر نیک شاعر ہوا ابن یمین جس تو ایک شعر ہوتا میں اور بھی سنا دیں ہلکے ہوئے پیار نہیں ملتا سکون نہیں ملنا عرب پتی بھی ہو جاؤ نا یہ آگے جڑے جنہ بالن پہ جانا ہے پرکڑی جان یہ حد کوئی نہیں ہو آندے ابن یمین اپنے بارے سے فرمایا سن لو لوگو حلوہ مرغو ترہ اگر نیست گوم باش بے حلوہ نہیں لبدا سبزیاں نہیں لبدیاں گوشت نہیں لبدے حلوہ ترہ حلوہ مرغو ترہ اگر نیست نہیں ملتے گوم باش تو کہہ دے بھی کوئی نہیں نہ میں مرغ چاہیے پجے نہ حلوے چاہیے اے نہیں لبدا چھڈ صحت تو ہستا زمانہ نے فقیر بے جے رب تندرستی دی نعمت دے دے تو سکی روٹی ساریاں شاید تو ود نہیں تے حلوے کھانا سب بیماریاں ڈاکٹراں کوئی ترے رہندے اے ہو گیا آندا حلوہ مرغ ترے نہیں لبدے نہ لبن بھلیا مانتا صحت ہوے نا تے سکی روٹی بنی اور کی کیا ابن یمین اے سفر آخر آندا لوکو من گریٹ کے دل ابن یمین پر خونشا کوئی نہ ویکھے کہ ابن یمین دا دل ساری عمر دکھی رہا بڑیاں تکلیفاں رہا تے بڑیاں آزمائشاں رہا غریبی بھی تے مصیبتاں آندا ہے کوئی نہ ویکھے کہ ابن یمین دا دل تے خون نہ پڑیا رہے بن گریٹ کیا سرائے فانی جسا رخصت ادھر نظر مارو کہ جدن دنیا تو گیا اس فانی جہان تو گیا کدھر اے سفر آخرت دے کہ جدن ابن یمین دی موت ہے ادھر پتہ لگو گا کہ دنیا نے دکھانوں کی آندے گیا کس آننا کہنے گیا پھر مصحف بکفو قرآن ہاتھ سی اسے جدو موت آئی ہے مصحف بکفو پا بڑھ ہو اور جب میں جتی پا کے بندہ تیار ہوندہ نا چلنا آندہ قرآن ہاتھ سے آخر ہونا میرے تے بالکل آمادہ ہونا میں مرن واسطے تیار ہونا کیا ان والا اللہ دا فرشتہ مصحف بکفو پا بڑھ ہو بیدہ بدوست اکھاں میریاں یار تے لگیاں ہونیاں بیا موت دا پردہ چکن دی دیر اگے تے کھڑا جا ملنا اللہ پاک نوں آندا وے پھر کی بننا ملک الموت آمد خندہ دنا رخصت چل ملک الموت نے آنا تے میں ہس کے دنیا تو چلے جانا ادھا دی موت انہوں نے آندی ہے جڑے موت نوں فنا نہیں منتے اے وہم انہوں نے کر دیتا بھی مرنا مٹ جانا مٹ جان کوئی نہیں زندگی ہے بالکل ایک دنیا چو نکل کے تنگو تاریک دنیا دکھانا پڑی چو نکل کے سکھان دی دنیا چلا جانا بالکل دار السلام چلے جانا موت کو ڈراؤنی سے مگر ہے جویں ابن قیم نے آکھیا میں اور سارے کئی صدیاں تے جرم کر رہے ہیں کہ موت دا بیان ہوندا تے ہوئی بیدنا بندے روندے اور کرلاندے بے کی بننا یار دکاناں رہ جانیاں ادھر کچھ نہیں جانتے بے اگے کی ملنا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دی تے کھور آسمان دا جڑا پردہ ہٹا کے اپنا چہرہ ننگا کر دے مشرق تو مغرب تک جڑانا کالی رات ہوئے چاند بجے اللہ نے وہ بندے نہیں کہا فرمایا ہوگا ایک دوپٹہ زمین و آسمان دے خزانے تو زیادہ قیمتی ہے ایتھے مرن دے عورتاں مرد سارے جی مینوں یہو جہا لے کے دیو فرمایا وہ اگے دا نہیں پتہ کر دے اگے کی بنایا رب نے ایتھے 4 دنوں دا حکم منو ایش دی حضور پاک ایسا ہی کیتا لوگ مرنی تیار ہوئے خوشی نہ مرے کڈا خوش قسمت سے ہمارا ابن یزید ابن سکن اے جنگے اس رسول کریم علیہ السلام پھر دے گئے ویکھیا اپنا دیوانہ اپنا فدائی اپنا محبوب بے شمار اللہ دیا رحمتہ انہوں نے ہوتے پھر آخری ساتھ بالکل آخر پہ آیا تھی حضور پاک کول کھڑے ہو گئے کس طرح دنیا تو گیا یعنی اٹھن تو گا نہیں تھی حضرت عمرہ نے اپنا سر کھسکایا رسول کریم علیہ السلام دے پاک قدمہ دے رکھیا آپ کو ویکھیا جان اللہ دے سپرد حضور نے ویکھیا جان نکل ہوتے پھر مولانا شبلی آندے بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمندے کہ بوقت جان سپردن بسر شرفیدہ باش کنی خوشی نہ دنیا تو گیا ہوگا تیرا دیوانہ جدی موت دے وقت دے سرانے تے آخر تو کھڑا دے اثر بالین من برخیز ہے نازان تبی اللہ دے نیک بندے آندے کیوں میرے سرانے بیٹھاں دی کتاباں پھوڑنا دی میری نبض وینا بیدا عراج کر میری بیماری ہو رہی
وہ حکیم صاحب تمہیں علاج نہیں آتا اثر بالی نے من برخیز ہے ناداں طبیب اے بیوقوف حکیم میرے سرانے اٹھ جا درد مند عشق را دارو بدل دیدار دے جڑا عشق دا بیمار ہے انہوں سوائے یار نو دیکھا تھا ٹھن نہیں گئی کہ میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہجرت کر گیا ہندوستان سے ایڈا وڈا عالم ابو داؤد دا شاعر ہے مدینہ شریف چلے گیا ایک حج کیتا مڑ کے حج نو نہیں گیا حج نہیں کیتا مدینہ ہی رہتا کوئی آیا ملیا انہوں رخصت کرن گئے اینی تک گئے بے روضہ رسول نظر آؤں جتوں دیکھا نا روضہ پاک نظر تو لے دن آکھنا اچھا بے السلام علیکم اور کہنا صرف اس تمنا تے آیا کہ جدو آخری وقت آوے برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشم مراں سامنے رسول اللہ دا روضہ پاک نظر آؤں میری اکھاں جو ہے میری اکھاں ہوتے لگی درد مند عشق را دارو بجزدی ہے کو منے بھی اگے ہے جتا دن 90 سال دی عمر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ یاسر کافران شہید کرتے ماں سمیہ شہید کرتی پہلی اسلام دی شہیدہ او دا پتر مسلمانوں دی بدقسمتی آپسی جنگ صفین امیر معاویہ رضی اللہ دی حضرت علی رضی اللہ 90 سال عمر سے اور اسے لوگوں نے آکھا لیا دودھ اثر تو بعد دودھ پیتا اور ہونا میرے محبوب نے میں نے وصیت کی تھی بے تیرا دنیا تے آخری کھانا جڑا دودھ ہونا کہ میرا وقت آ گیا میں جا رہا تو انہوں نے ہوئی حضرت بلال والا پڑھیا غدن نلکل حبا محمد حزبہ کل جا ملاقات کرنی اپنے یار رہا کنے سال ہو گئے یا رسول اللہ تو بچ گیا بھائی یہ وہ موت سی جڑے اللہ دا رسول دستا دین دستا جدنا کوئی موت تو گھبراؤندا نہیں سی موت پیاری سی تحفہ نظر آؤں ہوں ڈراؤنی حال ناک نظر آؤں اے ہوں وقت ذرا ہو گیا پھر انشاءاللہ مگر ایک حدیث پاک دا میں بیان کر دیں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک شخص دے سرانے گئے او دا بھی وقت آخر سی سفر آخرت رسول کریم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل شاب من محب الموت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ گئے ایک نوجوان کو مر رہا وقت اخیر آیا فقال کیف تجدک آپ نے کہا نوجوانا کہ میں اپنا حال پاؤنا ذرا جلدی دس قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اتاه الله ما يرجو وامن مما يخاف الله کہنے لگا اللہ دے رسول رب دی رحمت وال وینا تے آس بڑی ہے میں جو مرضی ہاں رب دی رحمت سمندر ہے ہو جا گندے کپڑے او دے دھون کڑی مشکل آونی ہے تے جے اپنے گناہ دیکھنا تے ڈر بھی آوندا دیکھو دو بے جوڑ شیاں کہ گناہ لو ڈر آؤں اللہ دی رحمت تو اللہ دے رسول نے فرمایا وہ ایہو جے موقع تے مرن دے ویلے جس بندے دے دل سے دو شیاں کٹھیاں ہو گئیاں اپنے کرتوتاں پروں تے کیا بھی منہ کالا ہے مگر تیری رحمت بڑی ہے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 حضور نے فرمایا جو کٹھے ہو گئے الا تا اللہ ما یرجو جس شاید دی امید ہے اللہ دے دوں رحمت دی آس ہے دے دوں کولوں وَآمَنُ مِمَّا يَخَافُ تے دے تو ڈر دانا اللہ نے آپ پہ بے خوف کر دینا چھاڑے ہو جا گناہ شنا دی گل کوئی نہیں ایس موقع تے مرن دے ویلے سمجھا میرے کرتوت تے کوئی نہیں تیری رحمت بڑی اس پاروں اللہ دا دین جس موت دا ذکر کردا شاید کوئی ایک ادھا خطبہ ہو رہا یاد رکھو میرے پراؤ مسلمان لی موت کوئی خطرناک ہے کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں جنہیں دین نو منیا وہ کدوں آیا کہ موت ہلاکت دا لفظ ہی غلط ہے انہیں کہنا ہلاک ہوں جگہ بدل لینی ایس دنیا میں چھڑ کے دوسری دنیا چلے جا جنت اور قیامت دن اتوں بڑی جنت چلے جا تو اللہ توفیق دے اپنے دین پہ صحیح ایمان و یقین پیدا کرے اور امت مسلمان کے اندر پھر لقاء اللہ کا شوق پیدا کرے کہ موت تو نہ ڈرو موت کافروں لی خطرناک ہے تہاڈے لی بڑی لذیذ اور پیاری ہے سیدھی ملاقات اللہ نہ اللہ دے رسول نہ صحابہ نہ اولیاء نہ ہونی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ مسجد نو آمدن کوئی نہیں انہیں تاون نہ خرچہ ہوندہ مدد 13-14 ہزار روپیہ مہینے کا خرچہ ہوندہ ذرا کہ مسجد دا انہوں کہنا تاون کر رہے ہیں